السلام علیکم، شام بخیر، کیسے ہیں آپ سب؟ اور جناب ہمارے تو ہوئی ہے خوب بارش اور موسم ہو گیا خوشگوار۔ آپ بتائیے آپ کے شہروں کا، آپ کے جہاں جہاں آپ ہیں کیا حالات ہیں موسم کے؟ اور عید کی تیاریاں ہو گئی ہیں؟ اچھا جی، آج کا میرا جو ہے نا عنوان وہ ہے کہ ہم کب سمجھدار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہم ایسی بیوقوفیاں کرتے ہیں کہ جس کا انجام برا نہیں بہت ہی برا ہو سکتا تھا، اور لیکن ہم جو ہے نا پھر بعد میں ساری ذمہ داری جو ہے وہ عملے پہ، گورنمنٹ پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہم ایسی جگہ پہ ڈالتے ہیں کہ پھر پوچھیے نا۔ آج اس ویڈیو کے اینڈ میں ایک ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کو دکھانے والی ہوں، جس میں وہ شخص میں نے دکھایا ہے جس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اورنج لائن کا منصوبہ نہ صرف لاہور میں ہے بلکہ شاید ملتان میں بھی ہو، مجھے نہیں پتا، ویسے مجھے لاہور کا ایک پرفیکٹ پتا ہے کہ یہ اورنج لائن جو ہے نا ہمارے یہاں پہ موجود ہے۔ اور یہ اورنج لائن جو ہے نا یہ بجلی کے ساتھ چلتی ہے اور بجلی کی رفتار سے چلتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک شے بجلی کے ساتھ چلتی ہے تو پھر اس کی لائنوں میں کہیں نہ کہیں کرنٹ تو ہوگا نا جس کے ساتھ وہ چل رہی ہے۔ تو اس کی جو لائنیں ہوتی ہیں اس کے اندر کرنٹ ہوتا ہے، نہ صرف کرنٹ ہوتا ہے بلکہ بہت ہی زیادہ ہیوی کرنٹ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی انسانی جسم لگ جائے یا انسان لگ جائے نا تو وہ اس قدر جل جائے گا کہ اس کی شناخت بھی ممکن نہیں ہوگی، کہ وہ جل کے کوئلہ ہو جائے گا کیونکہ کرنٹ کی مقدار ہے بہت زیادہ۔ تو اس کے باہر والی سائڈ جو ہے یہ ایک جنگلہ لگا ہوا ہے اور اس کو کراس کرتے ہیں تو دوسری سائڈ، ایک سائڈ سے آنے والی ٹرین ہوتی ہے اور دوسری سائڈ سے جانے والی ٹرین ہوتی ہے۔ ان کے درمیان میں ایک جنگلہ ہے، جنگلے کے بعد پھر وہ لائن ہے، لائن کے بعد پھر جنگلہ ہے، اور پھر جو ہے نا اب ایک شخص نے جو ہے نا آج کیا عقل مندی کی ہے، وہ شخص جو ہے وہ غلطی سے جو ہے جانے والی ٹرین کے بجائے آنے والی ٹرین میں سوار ہو گیا، اور جب اس کو احساس ہوا کہ میں تو جناب غلط ٹرین میں بیٹھ گیا ہوں تو اس نے فوراً سے ٹرین سے واپس لگائی چھلانگ اور وہ باہر نکل۔ اب اس شخص کو چاہیے تھا کہ وہ جو ہے نا غلط اگر ٹرین میں وہ سوار ہو گیا تھا اور باہر وہ نکل آیا تو اس کو دوبارہ نیچے اترنا تھا اور نیچے جا کے گھوم کر اس سے دوسری سائڈ سے اپنی والی ٹرین کی سائڈ کی سیڑھی چڑھ کے پھر ایک بلڈنگ اوپر آنا تھا اور آ کے اس کو اپنے والی ٹرین میں ہونا تھا سوار۔ لیکن ہم تو ہر چیز میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ بہت ہمیں آسانی مل جائے، جیسے ہمیں بہت ہماری ملیں اور فیکٹریاں چل رہی ہیں، بڑے ہم مصروف ہیں اور ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں کہ ہم صحیح راستہ یوز کریں۔ اس نے جو ہے نا جیسے ہی ٹرین گزری تو جنگلے کو جمپ لگا کے کراس کر لیا۔ اب وہ قریب تھا کہ جو ہے نا وہ ٹرین کی پٹڑی کے درمیان پاؤں رکھتا، اور اگر وہ ایسا کر بیٹھتا تو اس کے اندر اس قدر زیادہ کرنٹ ہوتا ہے کہ اس کی پہچان بھی شاید ممکن نہ رہتی کہ یہ شخص کون ہے اور کون نہیں ہے، اور وہ جل کر خاکستر ہو جاتا اور کوئلہ ہو جاتا۔ وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ جو سیکورٹی گارڈ کی بروقت اس کے اوپر نظر گئی اور انہوں نے شور مچایا اور اسے آواز دی، اسے روکا، اور پھر جناب اس کو انہوں نے وہاں سے اتارا ہے۔ اتار کے اس کو جب پوچھا تو اس نے کہا کہ لو جی یہ کون سا، تو اس کو بتایا کہ تمہاری جان جا سکتی، تو کہتا جان تو جہاں جانی ہوتی ہے وہیں جانی ہوتی ہے نا، یعنی اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، اور وہ انتہائی لاپرواہی اور ایک انتہائی جو ہے نا غیر ذمہ دارانہ رویے ہمارے جو ہے نا۔ اس کے بعد سیکورٹی والوں کی شامت آ جانی تھی کہ آپ نے نہیں بتایا، آپ نے نہیں گائیڈ کیا، آپ لوگ صحیح ڈیوٹی نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ تو منصوبہ ہی پورا خراب تھا۔ پھر تو ایسی اس کے اوپر کہانیاں ہونی تھی اور لان تان پتہ نہیں کہاں سے شروع ہونی تھی اور کہاں تک
جانی تھی، اور اس ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے نہ صرف اس کی پوری فیملی نے جو ہے نا سفر کرنا تھا، اور اس کی فیملی نے رونا تھا، اس کی ماں باپ نے جو ہے نا کتنی تکلیف اٹھانی تھی، اور اس شخص کی جان چلی جانی تھی۔ تو یہ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اورنج لائن جب وہ چل ہی بجلی سے رہی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سے تو وہ کرنٹ لے رہی ہیں نا، تو ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں جو ہیں وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی، جس سے جو ہے نا خود ہم اپنی جان کو مشکل میں ڈال لیں اور اپنے والدین کی اور اپنے پیچھے رہ جانی فیملی کو دکھ میں مبتلا کریں اور تکلیف میں مبتلا کریں، اور ادارے کے لوگوں کو جو ہے نا مشکل میں ڈالیں، اور اس کو اور تکلیف میں جو سیکورٹی گارڈ تھے وہ بیچارے دقت میں آ جاتے۔ تو اپنا خیال خود بھی ہمیں یہ تو تھی اس کی بے وقوفی کی داستان جو کہ میں نے آپ کو سنائی، اور آپ باقی لوگوں کو بھی دیکھنے والوں کو میں یہ بتا رہی ہوں۔ ان لائنوں میں بہت زیادہ کرنٹ ہوتا ہے تو احتیاط کیا کیجیے، زندگی بار بار نہیں ملتی، اپنا خیال رکھا کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر میری وہی بات ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح، اپنے نئے دیکھنے والوں سے میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ برائے مہربانی نئے دیکھنے والے میرے چینل کو نہ سبسکرائب کر دیا کریں، اور ایک شکوہ ہے مجھے دیکھنے والوں سے کہ سبسکرائب ضرور کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ویڈیوز شاید آج کل ہم بزی بھی تو بہت ہے نا، تو ہم لوگ دیکھتے کم ہیں، تو تھوڑا سا جو ہے دیکھنے کی طرف بھی فرمایا کریں توجہ، اور آپ کے لائکس اور آپ کے کمنٹس کا ہوتا ہے مجھے ہمیشہ ہی انتظار۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت اور ہم چلتے ہیں اس کی ویڈیو کی جانب، تاکہ آپ ذرا اس کا عقل مند صاحب کا نظارہ بھی کر لیں، اور اس کی جو ہے نا گفتگو بھی سن لیں کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے اور کتنی بڑی نہیں کی، اور پھر بھی ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اور اس نوجوان کا بھی کہ جس نے بر وقت اس کو آگاہ کیا، اور ان سب چیزوں سے جو ہے نا اس کی جان بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ماؤں کے بچوں کو سلامت رکھے تاکہ ماؤں کو دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔